سب سے بڑی بات یہ ہے جن کی شادیاں ہوئی ہیں اس شادیوں کو جوڑ کر کے رکھنے کی کوشش کرو، اور جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں وہ فوراً شادی کر لیں، اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اکثر ماں باپ کیا کہتے ہیں، کیا جی بچہ 25 سال کا ہوا ابھی کب کرتے شادی، میں تو کما رہا کیا بول کو شادی کرنا، جی غصے میں آ جاتے ہیں۔ ارے بچے کی شادی کرو، ماں 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا اور رات کو 12 بجے تک باہر پھر رہا، گھر کو نہیں آ رہا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ اب بولتے نہیں کماتا کیا بول کو شادی کرنا۔ اللہ کیا کہتا ہے، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر بھی ہوگا، کماتا بھی نہیں ہوگا، شادی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ ابھی جب بیوی سے نہیں، بچے سے نہیں، ٹینشن ہی سے نہیں تو پھر کمانا کہیں کو۔ ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد جنت میں اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ سے وہ بندہ پوچھتا ہے فَأَنَّ لِذَلِكَ، اے اللہ یہ جو درجے بلند ہو رہے ہیں یہ کیسے بلند ہو رہے ہیں، میں مر گیا نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے شک کو کیسے دور کرتا ہے، بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بچے جو دنیا میں تو اپنے بچوں کو نیک بنا کر کے آیا تھا، صالح بنا کر کے آیا تھا، یہ بچے جو کچھ خیر کا کام کریں گے اس کے بدلے اللہ تمہارے جنت میں درجات کو بلند کرے گا۔ اسی کے برعکس اگر یہ بچے برائی کا کام کریں، جب اللہ بھلائی کا کام کرے تو اجر دے رہا، برائی کا کام کرے تو اللہ تمہارے کو گناہ نہیں دیتا۔ آج دیکھو بچے 24 گھنٹے موبائلوں میں ہیں، اور موبائلوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، گانے بجانے، فلماں، گندی گندی فوٹواں، کئی کو 25 سال کا ہو گیا بیچارے کی شادی نہیں کر رہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جن کی شادیاں ہوئی ہیں اس شادیوں کو جوڑ کر کے رکھنے کی کوشش کرو، اور جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں وہ فوراً شادی کر لیں، اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اکثر ماں باپ کیا کہتے ہیں، کیا جی بچہ 25 سال کا ہوا ابھی کب کرتے شادی، میں تو کما رہا کیا بول کو شادی کرنا، جی غصے میں آ جاتے ہیں۔ ارے بچے کی شادی کرو، ماں 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا اور رات کو 12 بجے تک باہر پھر رہا، گھر کو نہیں آ رہا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ بچہ چھوٹا تھا 10 بجے گھر پہ آ جاتا تھا، 11 بج گئے، 12 بج گئے، لیکن پھر بھی شادی نہیں کر رہے، پھر بھی شادی نہیں کرتے ماں باپ، کیوں؟ کیا وہ تو کیا کما رہا بول کو شادی کرنا، فقیر انہیں کیا کما رہا بول کو شادی، ارے کمائی ہی شادی کا ذریعہ نہیں ہے، سب سے بڑے تبھی مین پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بچوں کے وقت پر شادی کریں، بچوں کو فتنے سے بچائیں۔ ایک حدیث بتاتا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يرفع درجته في الجنہ، ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد جنت میں اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ سے وہ بندہ پوچھتا ہے فَأَنَّ لِذَلِكَ، اے اللہ یہ جو درجے بلند ہو رہے ہیں یہ کیسے بلند ہو رہے ہیں، میں مر گیا نا، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں، خیرات نہیں کر رہا ہوں، کیا بھی نہیں کر رہا ہوں، پھر کیسے کیا؟ آج یہاں تھا، کل وہاں، پرسوں وہاں، ایسے جنت میں میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، آخر کیسے کیا بلند ہو رہے ہیں، میں تو مر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے شک کو کیسے دور کرتا ہے، بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بچے جو دنیا میں تو اپنے بچوں کو نیک بنا کر کے آیا تھا، صالح بنا کر کے آیا تھا، یہ بچے جو کچھ خیر کا کام کریں گے اس کے بدلے اللہ تمہارے جنت میں درجات کو بلند کرے گا۔ اور اسی کے برعکس اگر یہ بچے برائی کا کام کریں، جب اللہ بھلائی کا کام کرے تو اجر دے رہا، برائی کا کام کرے تو اللہ تمہارے کو گناہ نہیں دیتا۔ آج دیکھو بچے 24 گھنٹے موبائلوں میں ہیں، اور موبائلوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، گانے بجانے، فلماں، گندی گندی فوٹواں، کئی کو 25 سال کا ہو گیا بیچارے کی شادی نہیں کر رہے، 12 بج گئے تو بھی گھر کو نہیں آ رہا بچہ، ارے کہیں کو نہیں آ رہا بھائی، سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں باپ کو پوچھے تو کیا بولتے ہیں، کماتا کیا وہ کو شادی کرنا، جی پیسہ کیا ہے، کمائی کیا ہے، کیا پالتا زوروں کو، کہاں سے لاتا، کوشش تو کر رہا نا، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک بات یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لڑکا اگر غریب ہے، لڑکا اگر مسکین ہے، لڑکا اگر فقیر ہے، لڑکے کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی شادی کرو، اللہ برکت دے گا۔ میں نہیں کہتا، خود قرآن مجید کہتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 32۔ میں ہر اس ماں باپ سے کہوں گا کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کو بار بار پڑھے،
جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ کماتا نہیں ہے میں اس کی شادی نہیں کرتی، میرا بچہ کماتا نہیں میں اس کی شادی نہیں کرتا، جو ماں باپ یہ کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 کو بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یغنیہم اللہ من فضلی واللہ واسع علیم۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں اگر وہ بالغ ہو چکی ہیں، نوجوانی کو پہنچ چکے ہیں، ان کی فوراً شادی کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کیا کہتا ہے تمہارے گھر میں اگر غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، نوکرانیاں ہیں، کام والی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کی بھی شادی کرو، ان کی بھی شادی کرو۔ اب بولتے نہیں کماتا کیا بول کو شادی کرنا۔ اللہ کیا کہتا ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر بھی ہوگا، کماتا بھی نہیں ہوگا، شادی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا، شادی کی برکت سے اللہ اسے رزق دے گا، شادی کی برکت سے، نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار بنائے گا، کمائی کا ذریعہ بنے گا۔ ابھی جب بیوی سے نہیں، بچے سے نہیں، ٹینشن ہی سے نہیں تو پھر کمانا کہیں کو صحیح نہیں؟ ارے اس کے اوپر ٹینشن ڈالو تو صحیح، کمائیں گا نا، شادی کرو تو صحیح۔ اس کی بیوی آئی تو بھاگتا آپ کمانا، انہیں بھی کیا کو کما کو لا، بچے آئے تو کماتا خود ہی، تمہیں اس کے اوپر سر پہ ذمہ داری نہیں ڈال رہے، باپ کما کو لا رہا، ماں بنا کو ڈال رہے، مست کھا رہا 12 بجے اٹھ رہا، کہاں سے کماتا ہوں میں؟ صحیح ہے نہیں؟ باپ کما کو لا رہے ہیں، امی پکا کو ڈال رہے، انہوں مست نواب صاحب 12 بجے تک کھا کو بازاروں میں پھر کو دن کو 12 بجے تک سو رہے۔ تمہیں ذمہ داری ڈالو اس کے اوپر، شادی کرو، بیوی پیچھے سے لاکھ مار کو بھگئی تو خود ہی کما کو لاتا ہوں، صحیح ہے؟ تمہیں ذمہ داری نہیں ڈالو۔ اب اللہ کیا بول رہا؟ اب فلسفہ دیکھو، ایک تو اللہ نے کہہ دیا نکاح کرو گے، اب جب اللہ کہہ رہا ہے تو کیا برکت نہیں ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے تو کیا وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے لیے اپنے نوجوان بچوں کو فتنے سے بچاؤ، فتنے سے بچاؤ۔ آج ہماری کئی لڑکیاں، پرسوں شیخ بتا رہے تھے، ویڈیو آپ کے پاس بھی آیا تھا ہوں گا کہ 10 لاکھ لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کیے ہوئے، 10 لاکھ۔ کئی کو مسلمانہ شادی سے نہیں کر رہے بھی تو کیسا 10 لاکھ کا جہیز ہونا، 20 لاکھ کی گاڑی ہونا، 20 تولے سونا ہونا، جہیز مانگ رہے، انہوں جہیز لے رہے نہیں، دہیج لے رہے نہیں، شادی کر لے رہے، بعد میں کاٹ کر کو بوڑی میں ڈال رہے۔ کون اس کے ذمہ دار؟ کون اس کے ذمہ دار؟ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر تمہارے گھر کے 5 افراد ہیں، اس میں اگر ایک آدمی زیادہ ہو گیا کھانے کے لیے، 2 روٹی زیادہ پکی تو گناہ کیا ہے؟ تمہارا بچہ کم سے کم 10 بجے گھر کو تو آتا نہیں، تمہارے آنکھوں کے سامنے تو رہتا، فتنے فساد سے تو بھی بچتا، برائیوں سے تو بھی بچتا۔ کیا 2 روٹی اگر زیادہ کوئی لڑکی کھا لی تو برا کیا ہے اللہ کے بندو؟ اور اسی طریقے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کی برکت سے مال آتا، وہ کیسے آتا؟ نوکری ملتی، وہ کیسے ملتی؟ پیسوں میں برکتیں آتی، وہ کیسے آتی؟ میں شروع میں کیا بولا تھا؟ موضوع کے شروع میں ہمیں کیا بات بولے تھے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا اللہ جب ہی اس کا رزق لکھ دیا جاتا۔ اب میرے مقدر میں اللہ فقیری لکھا، غریبی لکھا، میرے مقدر میں زندگی بھر کمایا تو بھی 5 لاکھ سے زیادہ میں نہیں کما سکتا، اتنا سے لکھا، میں کیا کروں؟ میرے مقدر میں اتنا سے لکھا سو ہے۔ اب میرے رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ شادی کرے تو ذمہ داری تو بڑھ گئی نا، بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری۔ لیکن یہ جو بیوی اپنی ماں کے پیٹ میں تھی اس کا رزق بھی لکھ دیا گیا، یہ جو بچے آنے والے ہیں ان کا رزق بھی ان کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا۔ تو بیوی کا رزق شوہر کے ذریعے اس تک پہنچے گا، بچوں کا رزق شوہر باپ کے ذریعے ان تک پہنچے گا۔ اگر میرے مقدر میں غریبی ہے، فقیری ہے، لیکن میری بیوی کروڑ پتی ہے، میرے بچے کروڑ پتی ہیں، آج کتنے ایسے بڑے بڑے مالدار ہیں، کتنے آج دنیا کے جو ٹاپ 10 مالدار ہیں یا ٹاپ 100 مالدار ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھ کر کو دیکھو گے آپ کو پتا چلے گا ان کے ماں باپ جھوپڑیاں میں رہتے تھے، ان کے ماں باپ جھوپڑیوں میں رہتے تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، لیکن آج ان کے بچے کروڑوں پتی، اربوں پتی ہیں، ٹاپ 100 کے مالدار ہیں۔ کہاں سے آیا؟ شادی کرے، بچے ہوئے، ان کے ماں باپ کے مقدر میں غریبی لکھی تھی، بچوں کے مقدر میں پیسہ لکھا تھا، کروڑ پتی بنے بچے، اربوں پتی بنے بچے۔ اسی لیے تمہارے بچے کی شادی کرو، اگر اس کے مقدر میں پیسہ نہیں لکھا ہے، آنے والی عورت کے مقدر میں اگر پیسہ لکھا ہے تو اس کا پیسہ اس کے ذریعے اس تک پہنچے گا۔
بچوں کا رزق باپ کے ذریعے ان تک پہنچے گا. تو ایسے دین کے فلسفے کو سمجھ کر کے کم سے کم اپنے بچوں کو مالدار تو بناؤ شادیاں کر کے. بغیر شادی کے فقیر بنانے سے شادی کر کو مالدار بنانا اچھا کیا بغیر شادی کا فقیر بنا کو رکھنا اچھا؟ بولو کیا بھائی شادی کرتے ہیں؟ ابھی بھی نہیں کرتے بلکہ بولو تو تمہارے اتنے بڑے فقیران کون بھی نہیں پھر. ارے مالدار بننے کا ذریعہ بنا رہا ہوں میں نے قرآن بتا رہا. قرآن مالدار بننے کا ذریعہ بتا رہا. کیسے بنا؟ بچہ کماتا نہیں, اس کے مقدر میں فقیری لکھی, لیکن بیوی جو آنے والی ہے انہیں کروڑ پتی ہے. امبانی فقیر تھا ہوں گا, اس کی آئس والی بیوی کروڑ پتی ہوں گی. اب بیوی کا پیسہ امبانی کے ذریعے اس تک پہنچا نہیں. اس کے ماں باپ فقیراں تھے لیکن امبانی تو کروڑ پتی بنا. ہو سکتا تمہارے مقدر میں بیٹے کے فقیری لکھی ہوں گی, آنے والی امبانی کی بیوی کروڑ پتی ہوں گی. اب انہیں اس کے ذریعے کروڑ پتی بنتا. ایسے تو بھی کروڑ پتی بنو بھائی, کما کو تو نہیں بن سکتے, اللہ کا ذریعے تو بھی بنو. پھر بھی نہیں بن تو بولے تو پھر ہماری اس میں کیا بھی غلطی نہیں.